اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اما بعد، محترم سامعین، حضرات، خواتین، اس سے پہلے ہم دو نشستوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضوں کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں، اور آج ہم یہ بتلانے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جو کہ ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر کسی مومن کا ایمان مکمل اور معتبر نہیں ہوتا. اس سلسلے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کیا رویہ تھا، ان کا کیا کردار تھا، ان کی سیرت کیسی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انبیاء کرام کے بعد سب سے بہترین لوگ انسانیت میں جو اس روئے زمین پر آئے ہیں اور پیدا ہوئے ہیں، وہ حقیقت میں وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت کے لیے چن لیا تھا. ان سے بہتر لوگ دنیا میں آئے نہیں. ان کا مقام انبیاء کے فوراً بعد ہوتا ہے، اور جتنے بہترین ساتھی اور صحابی اور مددگار انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، ان سے بہتر جو ہے کسی اور نبی کے پاس یا ان کو جو ہے ایسے صحابی نہیں میسر آئے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، ان کے لائے ہوئے دین کو، ان کی دعوت کو جان لیا، اور پھر اس کے ذریعے سے خود اپنے آپ کو انہوں نے پہچان لیا کہ ان کا مقصد وجود کیا ہے دنیا میں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں انہیں پیدا کیا ہے، ان کا رب کون ہے، وہ ان سے چاہتا کیا ہے، اور انہیں جانا کہاں ہے. یہ سارے حقائق جب ان کو معلوم ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے، اور یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تھا، اور آخرت کی کامیابی کی نیت سے سب کچھ انہوں نے کیا. اس میں کوئی ذاتی غرض نہیں تھی، اس میں کوئی دنیوی منفعت نہیں تھی، کوئی فائدے کی بات نہیں تھی، بلکہ دنیا کو ان لوگوں نے لٹایا، اپنے جان و مال کو، ہر ایک چیز کو انہوں نے قربان کیا. اور ہم جب اسلام کی دعوت اسلام کی کامیابی کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو مختصر عرصہ ہے، پورا جو ہے مکہ اور مدینہ ملا کے صرف 23 سال میں جو عظیم الشان انقلاب رونما ہوا، ایسا انقلاب کہ انسان بدل گیا، ماحول بدل گیا، وہاں کی تہذیب، وہاں کا تمدن بدل گیا، وہاں پہ ہر ایک چیز بدل گئی. جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی نظام نہیں تھا، وہاں پہ ایک مستحکم، مکمل اور جامع اور معنی مفید نظام وجود میں آیا. وہ جو امت اور جو علاقہ قبیلوں میں بٹا اور بکھرا ہوا تھا، وہ ایک اسٹیٹ جو ہے نا، پورے جزیرہ نماء عرب کی ایک اسٹیٹ، ایک حکومت جو ہے بن گئی، اس کے ذریعے اقتدار آیا. جن کے پاس زندگی کے کسی بھی میدان سے متعلق کوئی واضح رہنمائی نہیں تھی، بلکہ ہر گوشے اور ہر کونے میں ہر لحاظ سے وہاں پہ گمراہی تھی، وہاں پہ ان کے پاس بہترین جو ہے وہ نظم وجود میں آیا. تو یہ صحابہ کرام، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جو جانفشانی کی، جد و جہد کی، اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 23 سال کے اندر اپنے رسول کی دعوت کو اس طرح سے کامیاب کیا کہ اس سے پہلے کوئی اور اس طرح کی نظیر اور مثال نہیں ملتی. تو یہ صحابہ کرام کی جو جانفشانیاں تھیں، یہ کیوں تھی؟ حقیقت میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی قدر و قیمت کو پہچانا، اور ان سے محبت کی، ٹوٹ کر محبت کی، ایسی محبت کہ اور کوئی محبت اس کے سامنے کم ہے، ہیچ ہے، کوئی اس کا کوئی شمار ہی نہیں. اللہ کے رسول کی محبت ان کی ایسی تھی کہ آپ کے لیے وہ جانثار کرتے تھے.
آپ کے لیے ہر ایک چیز وہ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو اسی وجہ سے وہ فدویت، وہ قربانی، وہ جانثاری، وہ جانفشانی، وہ محنت، وہ جد و جہد، وہ ایثار، یہ تمام چیزیں وجود میں آئیں، اور ان کا مظاہرہ ہمیں عملی نمونہ صحابہ کرام کی زندگی میں ملتا ہے جو سیرت کی کتابوں میں درج ہے۔ ہم آج اس میں سے کچھ نمونے بیان کریں گے، اور اگر دیکھا جائے واقعتاً سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں، تاریخ اسلام کتابوں میں، صحابہ کرام کی سیرتوں میں، تو ایک دو نہیں ہزاروں واقعات آپ کو لکھے ہوئے ڈاکومنٹڈ وہ ملیں گے کہ جس میں ایسے واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام کے کہ ایک ایک کے سامنے پڑھیں تو واقعہ ہے کہ عقیدت سے گردن جھک جاتی ہے، اور ہمیں اپنے احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ابھی اپنے دعویٰ جو ایمان کا ہم کرتے ہیں اور محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کا جائزہ لینا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو میں کچھ چیزیں اختصار کے ساتھ جو وقت ہے اس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو چند ایک احادیث جس سے ہم تازہ کر لیں کہ محبت رسول کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہ چکے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں، تین باتیں جس کے اندر پائی جائیں تو وہ ان کے ذریعے سے یا ان کو پا کر وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اور شیرینی جو ہے وہ پائے گا۔ پہلی چیز کیا ہے اس میں سے؟ اللہ اور رسول، اللہ کے رسول، یہ اسے تمام باقی چیزوں سے جو ہے کہ مقابلے میں زیادہ محبوب ہوں، یعنی اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اسے حاصل ہو، اور یہ تمام دوسری چیزیں جو ہیں اللہ کے رسول کے علاوہ، یعنی مثلا بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، دھن دولت ہے، یہ تمام چیزیں، دنیا ہے، ان تمام چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب ہوں اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول، ایک چیز۔ اور یہ دوسری بات یہ کہ کسی انسان سے وہ محبت کرے، اور اس لیے صرف محبت کرے کہ اللہ کے لیے، اس کی اور کوئی غرض نہیں، یعنی ایک مومن سے محبت کرے، یہ ایمان کی وجہ سے محبت ہو، اللہ کے لیے محبت ہو، اپنی دنیاوی کوئی غرض اس میں کوئی مصلحت نہ ہو، ایسا یہ دوسرا وصف ہوا۔ تیسری چیز یہ کہ جب وہ ایمان کی نعمت اسے مل گئی تو پھر اسے کفر میں واپس جانا ایسے ہی ناپسند ہو کہ جیسے کہ اسے یہ بات ناپسند ہے اور ناگوار ہے کہ اسے آگ میں پھینکا جائے، یعنی گویا کفر کی طرف پلٹنا اور واپس جانا ایسا ہی ہے کہ جیسے آگ میں پھینکا جانا۔ تو ایک آدمی جس طرح سے آگ سے ڈرتا ہے، بچتا ہے اور ناپسند کرتا ہے، اسی طرح سے کفر سے وہ جو ہے نفرت کرنے لگ جائے۔ تو یہ تین چیزیں جو وصف اس کے اندر کسی شخص کے اندر پیدا ہو گئے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ اور اسی سے ملتی جلتی حدیث ایک اور ہے کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ ایمان کا مزہ اس شخص نے چکھ لیا جو اللہ کو اپنا رب مان کر خوش ہو گیا، جو اسلام کو اپنا دین مان کر جو ہے نا مگن ہو گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی جان کر اور مان کر جو ہے نا اس میں خوش ہو گیا، مگن ہو گیا۔ تو جسے یہ خوشی ہے کہ وہ کہے کہ اللہ میرا رب ہے، اس پہ اسے ناز اور فخر ہو، اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور میرے رسول ہیں، تو میرے قائد اور معلم ہیں، اور اس پہ وہ خوش ہو کہ یہ ایک گراں قدر جو ہے دولت مجھے ملی ہے، تو حقیقت میں یہ شخص اس کو ایمان کی لذت ملے گی، ایمان کا مزہ ملے گا۔ پھر یہ محبت کا جو اظہار ہوتا ہے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اختصار کے ساتھ بیان فرمایا، جو ہمارے لیے ایک سمجھیے کہ بہترین گائیڈ لائن ہے کہ محبتوں کے اظہار تو آج بھی ہوتا ہے، لیکن محبتوں کے اظہار جس طرح سے ہوتا ہے اس کا وہ ایسی چیز نہیں کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں، بلکہ وہ اللہ کے رسول کی اللہ کے لیے بھی وہ ناپسندیدہ اور مبغوض چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جو پیمانہ ہے محبت کا وہ یہ کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی۔ سنت کے مفہوم کو جان لیجئے کہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو طرز زندگی ہے، میں جس طرح سے بندگی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، جس طرح سے نماز پڑھتا ہوں، دوسری عبادات ادا کرتا ہوں، جس طرح سے میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہوں، جس طرح سے میرا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا یہ ہوتا ہے،
ان تمام چیزوں میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی ہے، آپ کا طریقہ کار کیا رہا ہے، آپ کی سیرت اور کردار کیا ہے۔ تو جس نے میری سنت کو پسند کیا، اس سے محبت کی، اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اب اسی مناسبت سے ایک حدیث سنیے، یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عرابی کا مطلب بدو، دیہات سے کوئی ایک شخص، ایک عرابی جو ہے وہ آیا۔ تو یہ عرابی لوگ یعنی بدو جو دیہات میں رہنے والے ہوتے تھے، وہ روزانہ تو آتے نہیں تھے، وہ یعنی شہر میں رہنے والے لوگوں کے مقابلے میں ان کی سوجھ بوجھ، ان کا علمی معیار کم بھی ہوتا تھا، جس کو کہہ لیجئے کہ آج مثلا گنوار قسم کے لوگ تو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، اور لیکن وہ دین کی محبت میں وہ کبھی کبھی آتے، ہفتہ 10 دن 1 مہینے میں آتے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اور کچھ سوالات کرتے۔ مدینہ کے لوگ بلکہ انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی باہر سے آئے اور آ کے سوال کرے، تو اس کے جواب میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو ہم بھی سیکھیں گے، ہمیں علم حاصل ہوگا۔ کیونکہ مدینہ کے لوگ جو ہے نا، وہ انتہائی با ادب احترام اتنا ہو گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں سر جھکائے بیٹھے خاموش رہتے تھے، بلا وجہ وہ جو منہ کھولنے کی جسارت نہیں کرتے تھے۔ تو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ باہر سے کوئی آئے اور بات کرے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا اور آ کے صحابہ کرام موجود تھے، آ کے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کب ہوگی، متی الساعہ، یہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ ماذا اعددت لها، تو تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ دیکھیں یہ بھی ایک یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے، وزڈم دیکھیے۔ سوال یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے یس اور نو یا کب آئے گی یہ سب نہیں بتلایا، آپ نے جو اصل کام کی چیز ہے اس کے اوپر فوراً توجہ دلائی کہ فرمایا کہ اچھا بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت پوچھ رہے ہو، آئے گی تو آئے گی، لیکن یہ کہ تم نے تیاری کیا کی ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ عربی صحابی جو ہے فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، یہ میرے پاس سرمایہ ہے، یہ میری دولت ہے جو میں نے تیار کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انت مع من احببت، تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم نے محبت کی، یعنی تمہارا ٹھکانہ جنت میں، اسی تم کو ملنا ہوگا، تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوگے۔ یہ جو روایت ہے یہ الفاظ مسلم کے ہیں، صحیح مسلم کے ہیں۔ یہی روایت مزید تفصیل کے ساتھ آئی ہے، تو اس میں الفاظ کچھ اضافہ ہے۔ وہاں پہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، سوال کیا کہ قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے، تب ان کا جواب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی بہت زیادہ روزے نہیں رکھے، نہ نمازیں بہت ہیں، نہ صدقہ ہے، یعنی میرے پاس بہت زیادہ عبادتیں تو نہیں ہیں کہ نہ حج ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے اور نہ صدقہ ہے، البتہ یہ بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تو تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ رہو گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو، یعنی وہ مسلمان صحابہ کرام، میں نے مسلمانوں کو اسلام لانے کے بعد کسی بات پر اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اس بات پر وہ خوش ہوئے، یعنی وہی جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرابی کے جواب میں، اس بات پر جو ہے خوش ہوئے کہ کیسی یعنی صحابہ کرام کی جماعت واقعی کیسی عظیم اور خوش نصیب جماعت تھی۔ تو صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ یعنی ان کے نزدیک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کا اتباع اور ان پر جان نچھاور کرنا ہی زندگی کا حاصل تھا۔ وہ آئے تھے، اسلام لائے تھے، ایمان کی انہیں دولت ملی تھی، تو اس لیے نہیں کہ وہ جو ہے نا کچھ دنیا کما لیں گے، اس لیے نہیں کہ وہ کچھ مال و زر جو ہے نا وہ جمع کر لیں گے، اللہ کے رسول کی محبت اور ان کا اتباع، اللہ کے رسول کا اتباع، ان کے نقش قدم پر چلنا اور ان پر جان نچھاور کرنا، یہ ان کی زندگی کا حاصل تھا۔ لوگ آگے بڑھ کے جو ہے نا وہ اپنی جانیں جو ہے وہ نثار کرنے کے لیے پیش کرتے تھے، اپنے مال و دولت پیش کرتے تھے،
غزوہ تبوک کے موقع پر آپ جانتے ہیں یہ محبت ہی کا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے دین سے جو محبت. غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل جاری کی کہ تمام لوگ آ کے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور یعنی اس فنڈ میں جو جہاد کے لیے مطلوب ہو اس میں کنٹریبیوٹ کریں. تو اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان خدمت نبوی میں پیش کر دیا. حضرت عمر نے گھر کا آدھا سامان لا کے دیا. اور یہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اپیل ہوئی تھی تو اس وقت بڑے خوش اور مگن تھے کہ آج مجھے آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، یعنی کار خیر میں آگے ترقی کرنے کا موقع. کیونکہ وہ دیکھتے تھے ہمیشہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازی مار لے جاتے تھے، ان کا مقام جو ہے سب سے پہلے آگے ہوا کرتا تھا. تو انہوں نے سمجھا کہ آج میرے پاس کچھ دولت آئی ہوئی، اتفاق سے کچھ ان کے پاس پیسہ تھا. وہ جانتے تھے کہ آج میں جو ہے نا حضرت ابوبکر کے مقابلے میں زیادہ جو ہے وہ رکھتا ہوں، تو آج میں آگے لے جانے کی بڑھنے کی کوشش کروں گا. انہوں نے سب کچھ جمع کیا اور جتنا مال تھا جمع کرنے کے بعد اس کو آدھا کیا، آدھا گھر پہ چھوڑا، آدھا لے کر آئے. اور واقعہ یہ ہے کہ جو آدھا لے کر آئے تھے وہ حضرت ابوبکر کے پورا گھر لے کر آئے تھے اس سے زیادہ تھا. لیکن بات یہ کہ جب وہ لے کر آئے تو حضرت عمر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو عمر؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ کے رسول میں نے جو جتنا کچھ تھا گھر میں اس کو جمع کیا اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا گھر پہ رکھا گھر والوں کے لیے اور آدھا آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا. لیکن اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں تو ان کی جو بھی گٹھری تھی وہ لا کے حاضر کیا. ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابوبکر کیا لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ تھا وہ سب حاضر کر دیا. ان کا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا. اور یہی موقع تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر 300 اونٹ میں ساز و سامان کے آپ کی نظر کیے، انہوں نے پیش کیا. میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ موقع وہ بھی تھا کہ جسے قرآن نے جس سورہ توبہ میں اس کو ثابت کر دیا ہے، یہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ ایسے موقعوں پر بعض غریب صحابہ کرام جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دینے کے لیے، لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کی اپیل ہے اور ایک خاص موقع ہے اور کتنا بڑا اجر و ثواب کا موقع ہے کمانے کا، تو انہیں تکلیف ہوتی تھی کہ ہم اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور پیچھے رہ جائیں گے، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. تو بعض لوگوں کی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ بالکل غریب تھے اور روزمرہ کی وہ مزدوری کر کے خود کھاتے اور اپنے اہل و عیال کو کھلاتے تھے. انہوں نے ڈبل مزدوری کی، تو ڈبل مزدوری کرنے کے بعد انہیں ڈبل جو ہے نا اجرت ملی، تو ایک حصہ اپنے گھر میں رکھا اپنے بال بچوں کے لیے. وہ روزانہ دہاڑی جس کو بولتے ہیں کام کرتے تھے اور کھاتے اور کھلاتے تھے، اتنا گھر پہ رکھا اور باقی جو ہے وہ لے کر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ کے رسول یہ ہے جو محنت مشقت کر کے لے کر آئے اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا، اس میں گھٹے پڑے ہوئے تھے، اور وہ پورا جو ذخیرہ مال کا جمع تھا اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو رکھ دیا. منافقین جو تھے انہوں نے مذاق بھی اڑایا. منافق وہ کسی بھی حال میں جو ہے خوش نہیں ہو سکتا. آپ اگر مومن مخلص ہیں اپنا سب کچھ لٹا دیں تو بھی کچھ نہ کچھ آپ پہ طنز کرے گا. 54-58 آپ کے پاس ہے وہ دیں، اس کے اوپر بھی طنز کرے گا. چنانچہ اس وقت یہی کہہ رہے تھے، جو بڑے صحابہ جو مالدار تھے وہ لا کر دیتے، ان کو یہ کہا کہ یہ ریاکاری ہو دکھانے کے لیے. اور یہ جو لے کر آئے مٹھی بھر کھجور، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اس سے جو ہے چلے ہیں حاتم طائی کی قبر پہ لات مارنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے تبصرے. بہرحال اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں حضرت صلح حدیبیہ کے موقع پہ محبت کی بہت سارے واقعات. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ فرما رہے ہیں، تو آپ نے اعلان کیا کہ ہم عمرہ کرنے جائیں گے، اور پھر اس طرح سے عمرے کے لیے نکل گئے.
1400 تقریباً صحابہ کرام تھے آپ کے ساتھ میں۔ مکہ کے لوگوں کو جب علم ہوا تو انہوں نے راستہ روکنے کی کوشش کی، اور کیونکہ ایک دشمنی تھی، وہ کسی بھی طور پہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ حالانکہ اس زمانے کی روایت تھی اور زمانے قدیم سے یہ چلی آ رہی تھی کہ اللہ کا گھر تمام انسانوں کے لیے کھلا ہوا ہے، اور جو بھی عمرہ اور حج کے موسم میں حج کے لیے آئے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن قریش کے لوگ تو جانتے تھے کہ یہاں پہ صورتحال بدلی ہوئی ہے، مسلمانوں کے دشمن تھے، انہی کے ہاں سے ایمان لانے والے لوگ ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے، اب وہ اور انصار کے ساتھ میں آ رہے ہیں یہاں پہ۔ انہوں نے کہا نہیں۔ حدیبیہ کے میدان میں پہنچے ہیں، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، تو وہاں پہ پڑاؤ ڈالا تو پھر مشرکین قریش کی طرف سے وفود آتے گئے، کئی ایک لوگ آئے اور آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عثمان کو بھیجا اپنی سفارتکاری کے لیے مکہ میں۔ وہاں پہ جب گئے تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا، ایک بڑے واقعات ہیں، وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک واقعہ، حضرت عثمان کے سامنے مکہ والوں نے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو عمرہ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا، کہ اگر سال بھر بھی اگر یہ مجھے رہنا پڑے اور ٹالو تو میں اس وقت تک یہاں پہ عمرہ نہیں کروں گا، طواف نہیں کروں گا، جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئیں۔ میں کروں گا تو ان کے ساتھ، ان کے بعد ہی کروں گا۔ پھر اسی موقع پر جو مکہ کا وفد آیا تھا، اس میں سے ایک وفد میں عروہ بن مسعود آئے تھے۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اہل مکہ کی طرف سے وفد کے جو ہے نا وہ قائد تھے اور اس کے سردار تھے۔ یہ جب آئے انہوں نے دیکھا مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچھے جاتے ہیں، محبت میں ٹوٹے پڑتے ہیں۔ وہ واپس گئے ہیں تو انہوں نے جا کے مکہ والوں سے کہا کہ اے اہل مکہ، حضرت محمد کا، ظاہر ہے میں حضرت محمد یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ کیوں حضرت کہیں گے، وہ تو مشرک تھے اس وقت۔ انہوں نے کہا محمد کا خون بہانا کیسے ممکن ہے، جبکہ ان کے صحابہ ان کے وضو کے بچے پانی تک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ اس پانی کے حصول کے لیے یوں گرتے ہیں جیسے اب ہم لڑ پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے، میں نے سفر کیا ہے، اور میں قیصر و کسریٰ کے ہاں بھی گیا ہوں، نجاشی کا دربار بھی میں نے دیکھا ہے، مگر اصحاب محمد جو تعظیم محمد کی کرتے ہیں وہ کسی بادشاہ کو بھی اپنے محل میں حاصل نہیں، اپنے محل کے اندر وہ حاصل نہیں۔ یہ تھی محبت صحابہ کرام کی۔ جنگ احد کے موقع پہ بہت کچھ پیش آیا۔ حضرت ابو دجانہ جو ہے نا وہ جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، اس طرح سے کہ آپ کی پیٹھ تیروں سے جو ہے چھلنی ہو گئی مگر آگے سے نہ ہٹے۔ حضرت ابو طلحہ آپ کی طرف پھینکے جانے والے تیروں کو اپنے ہاتھوں پر روکتے رہے، جس سے ان کے ہاتھ چھل ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں کسی وقت پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سے آپ لوگوں کی محبت کیسی تھی، تو جواب دیا کہ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی اولاد، والدین، مال و دولت اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب تھے۔ یہ اس طرح سے محبت وہ لوگ کرتے تھے۔ پھر ہم حضرت ابوبکر ہی کے اس پہ آتے ہیں، ان کے بہت واقعات ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ سب کا احسان چکایا گیا اور چکایا جا سکتا ہے سوائے ابوبکر کے۔ اس لیے جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک دروازہ جو حضرت ابوبکر کا تھا، خوخہ اس کو کہا جاتا، وہ بند نہیں کیا گیا، سب بند کر دیے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جانثاری کا، کہ جب مکہ میں تھے تو یہ عبداللہ بن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ مجھ سے میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکوں نے جو سب سے سخت معاملہ کیا وہ کیا تھا، کون سا تھا، کوئی واقعہ بتائیے۔ تو انہوں نے کہا
کہ ہم ایک مرتبہ کی بات ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں موجود تھے، نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں عقبہ ابن ابی معیط وہ آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھوں کو پکڑا اور اپنی چادر آپ کی گردن میں ڈالی اور زور سے اسے موڑا، یہاں تک کہ آپ کا دم جو ہے وہ گھٹنے لگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، لپکے بھاگے ہوئے آئے اور آ کے انہوں نے عقبہ بن معیط کا جو ہے نا کندھا پکڑا اور کھینچا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دفع کیا اور یہ کہا کہ کیا کہ تم لوگ ایک انسان کو، اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، ایک انسان کو اس وجہ سے تم قتل کر رہے ہو یا قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینات، واضح دلیلیں، واضح آیات، واضح نشانیاں لے کر آیا ہے۔ تو اس کے بعد یعنی ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بچے، عقبہ بن معیط اور دوسرے مشرکین حضرت ابوبکر پر پل پڑے اور اتنا مارا اور چہرے پہ مارا کہ اس طرح سے کہ ان کا چہرہ، ناک جو ہے نا سوج گیا چہرہ، تو ناک چھپ گئی، ناک جو ہے نظر نہیں آتی تھی، کہاں ناک ہے، کہاں چہرہ، کہاں گال ہے یہ۔ اور پھر جب وہ گئے ہیں، وہ اٹھا کے لے جائے گئے اپنے گھر بے ہوشی کے عالم میں۔ دن بھر ان کی والدہ اور دوسرے لوگ ان کی خدمت کرتے رہے اور جب ہوش آیا شام کے وقت تو ان کی والدہ نے کچھ ان کو کھلانا پلانا چاہا، لیکن جب آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں، اور مختصر یہ کہ وہ اس وقت تک کچھ کھانے پینے کے لیے تیار نہیں ہوئے جب تک کہ اللہ کے رسول کو دیکھ نہیں لیا۔ ان کی والدہ اور ان کی بہن ان کو رات ہوئی تو لے کر گئے دار ارقم میں اور لے جا کے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا اور دیکھ لیا، تب اطمینان ہوا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمام صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ میں تھے، ہجرت کا جب اعلان ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو لوگ ہجرت کرنے لگے، ایک ایک دو کر کے، یہاں تک کہ سب نکل گئے۔ آخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے، انہیں کہا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی رکو، تم رکو۔ تو انہیں جب یہ ہوا کہ ہجرت میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جائیں گے، تو وہ اتنا خوش ہوئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ يَبْكِي وَمَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ أَحَدًا يَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ، میں نے دیکھا اپنے والد حضرت ابو بکر کو کہ وہ رو رہے ہیں اور میں نہیں سمجھتی تھی کہ خوشی سے بھی کوئی روتا ہے، یعنی اس طرح سے وہ رو رہے تھے۔ وہ دیکھا منظر میں نے کہ ہاں مارے خوشی کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی، تو وہ رو رہے تھے۔ پھر آخر ان کا وقت جب وفات کا وقت ہوا، یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ کہتی ہیں کہ جب ان کے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یوم الاثنین یعنی دوشنبہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر میں یہ رات میں میرا اگر انتقال ہو گیا تو کل کا انتظار نہیں کرنا، اس لیے مطلب یہ کہ فوراً مجھے جو ہے نا دفن کرنا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین محبوب دن اور محبوب رات میرے نزدیک وہ ہے کہ جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر کرے، یعنی آج اگر وفات ہوئی تو آج کی رات مجھے پسند ہے، کیونکہ اب مرنے کے بعد میں جو ہے منتقل ہو رہا ہوں اس عالم بالا میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک بڑی ہی یعنی مؤثر جو ہے نا حدیث اور مؤثر واقعہ ہے حقیقت میں، یہ طبرانی روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے خود میری اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں، میرے بچوں سے زیادہ محبوب ہیں، اور میں جب اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور پھر آپ کی یاد آ جاتی ہے تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اور میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں یہاں تک کہ آپ کو دیکھ لوں، اور جب میں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں
تو میں تو جانتا ہوں کہ آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کا مقام بلند ہوگا انبیاء کرام کے ساتھ، اور میں جب جنت میں جاؤں گا تو مجھے ڈر ہے کہ آپ سے پھر ملاقات نہیں ہو سکے گی اور آپ کو میں دیکھ نہیں سکوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کچھ جواب نہیں دیا، ان کی بات سن لی اور جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہوئے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوگا، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اور یہ بہترین رفیق ہیں، یعنی بہترین رفاقت کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا شخص، اس پہ اللہ کا فضل اور اس کا انعام یہ ہوگا کہ ان کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ رکھے گا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ خادم بھی تھے اور صفہ کا جو چبوترا تھا جہاں پہ لوگ بیٹھتے تھے علم حاصل کرنے والے لوگ غریب، تو ان میں یہ اہل صفہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، صفہ اور آپ کا حجرہ یہ ہے، تو خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ وہ ہمیشہ رہتے تھے، وہیں پہ سوتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کوئی ضرورت پڑی تو مجھے پکاریں گے، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی آپ کے گھر کے سامنے سوتا تھا، رات گزارتا تھا، تو میں ایک مرتبہ آپ کے پاس وضو کے لیے پانی لے کر آیا اور آپ کی ضرورت کی چیزیں لے کر حاضر ہوا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، فرمایا کہ سل، یعنی مانگو، کچھ مانگنا ہے تو مانگو، سل۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں آپ کی رفاقت کا جو ہے نا سوال کرتا ہوں، میں مانگتا ہوں یہ کہ جنت میں آپ کی صحبت اور آپ کی رفاقت جو ہے مجھے میسر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اور کچھ؟ تو انہوں نے کہا نہیں بس یہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو اپنے لیے میری مدد کرو کثرت سجود کے ذریعے سے، یعنی پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ چلنا رہنا چاہتے ہو، جنت میں میری صحبت چاہتے ہو، میری رفاقت چاہتے ہو، تو اس کثرت سجود یعنی نماز کی کثرت اور اس کا کثرت سے اہتمام یہ کرو۔ عجیب و غریب واقعات ہوئے، یعنی آدمی دیکھ کے پڑھ کے حیرت میں ہو جاتا ہے۔ آج جو لوگ صحابہ کرام کی قدر و قیمت نہیں جانتے، بعض لوگ ہیں ناقدری کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مجبور نہیں کیا تھا، کسی کو کوئی دنیا نہیں دی تھی، کسی کو مال و دولت نہیں دیا تھا، کسی کو آرام اور سکون کا جو ہے انہوں نے نہیں کیا تھا کہ یہ تم کو حاصل ہوگا، کسی کو جائیداد نہیں کاٹ کے دی تھی، قربانیاں تھیں، قربانیاں، لیکن قربانی کے بعد بھی لوگ خوش ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اطوار، آپ کے سیرت اور آپ کے کردار سے وہ لوگ متاثر ہوئے تھے، ورنہ کچھ بھی جب ملا نہیں تو کیوں آخر جو ہے لوگ اتنا خوش ہوں، اتنا متاثر ہوں کہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ایک روایت آتی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بنی دینار کی ایک عورت سے گزر ہوا، تو ان کا بھائی، ان کا شوہر، ان کے باپ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد میں تھے اور وہ شہید ہوئے۔ تو جب انہیں یہ خبر دی گئی ان کی ایک کے بعد دیگرے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی شہادت کی خبر دی گئی، اطلاع دی گئی، تو وہ نہ روئیں نہ دھوئیں اور ایک ایک کر کے بتایا کہ تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا، تمہارا شوہر، تمہارا باپ، ہر بار وہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول کیسے؟
تو آخر ان کا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ کا کیا حال ہے، آپ کا کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بہتر ہے۔ تو الحمدللہ وہ اللہ کے فضل سے بہتر ہے جیسا کہ آپ چاہتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے چل کے دکھاؤ، یہاں تک کہ میں ان کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے بتایا، لوگوں نے اشارہ کیا کہ وہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تب انہوں نے کہا کہ کل مصیبت بعدک جلل، کہا کہ آپ کے بعد اگر آپ محفوظ ہیں، آپ بچے ہوئے ہیں، تو آپ کے بعد ہر مصیبت جو ہے آسان، ہر مصیبت ہلکی ہے۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، ایک واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا۔ سریہ بولتے ہیں ایک چھوٹی سی ٹکڑی کو، گروپ کو، مکہ کی طرف۔ یہ قصہ لمبا ہے، میں اسے اختصار کے ساتھ صرف بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک وفد جو ہے بھیجا، ایک سریہ بھیجا، جو لوگ گئے تو عسفان اور مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے ہدعہ نام کی، وہاں پہ پہنچے۔ وہاں پہ حذیل کا ایک قبیلہ ہے، بنی حذیل کے لوگوں کو معلوم ہو گیا، تو انہوں نے ان لوگوں کو گھیر لیا، اور یہ مشرک لوگ تھے، انہیں گھیر لیا، اور پھر یہ ہے کہ ان پہ حملہ کیا، اور یہ لوگ ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے۔ انہیں کہا گیا کہ اتر آؤ، اور یعنی انہیں اطمینان دلایا کہ جو ہے معاف کر دیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن ان لوگوں جانتے تھے کہ وہ لوگ یہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، اترے نہیں۔ تو ان لوگوں نے تیر برسائے اور وہ لوگ مارے گئے۔ کوئی لوگ اترے تو ان میں سے خبیب ابن عدی انصاری اور زید ابن الدثنہ، یہ دو صحابی ہیں، ان کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا، پکڑ کر لے گئے، اور لے جا کے مکہ میں ان دونوں کو بیچ دیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید ابن الدثنہ، ان دونوں کو بیچ دیا مکہ میں۔ ان لوگوں کو خریدا وہاں پہ بنو حارث بن عامر بن نوفل نے، اور یہ خبیب جو صحابی تھے، انہوں نے بدر میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے خبیب کو خرید لیا۔ تو خبیب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عبید اللہ بن عیاض یہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بنت حارث، یعنی حارث جس کے ہاں وہ تھے، حارث کی بیٹی نے ان کو بتایا کہ وہ جب سب لوگ جو ہے نا جمع ہوئے، تو انہوں نے، یعنی خبیب نے ان سے ایک استرا مانگا اپنے بال وغیرہ صاف کرنے کے لیے، تو انہوں نے ان کو استرا دے دیا۔ اور ان کا چھوٹا بیٹا تھا، تو ان کی بے خیالی میں بیٹا ان کے پاس گیا، وہ بھی اس کو انہوں نے لے لیا اور اپنے پاس رکھا۔ اور جب وہ پلٹ کر آئیں تو دیکھا کہ ان کا بیٹا خبیب کی ران پہ جو ہے بیٹھا ہوا ہے، اور استرا ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ دیکھ کے جو ہے ڈر گئیں۔ تو حضرت خبیب نے پہچان لیا کہ خاتون جو ہے وہ ڈر رہی ہے، یعنی اس کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید اس کے بیٹے کے ساتھ میں کچھ اس طرح سے اس کو نقصان پہنچاؤں گا، کیونکہ میرے ہاتھ میں استرا ہے۔ تو انہوں نے کہا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کیا آپ کو اس بات کا ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ میں اسے قتل کر ڈالوں گا؟ تو میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اور وہ کہتی ہیں خاتون کہ واللہ میں نے اس سے خبیب سے بہتر کبھی کوئی قیدی، کوئی اسیر نہیں دیکھا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دن کہ وہ انگوروں کا خوشہ ان کے پاس ہے، ان کے ہاتھ میں، اس سے کھا رہے ہیں، اور جبکہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ہاتھ ان کے بندھے ہوئے تھے، اور مکہ میں یہ پھل اس وقت موجود بھی نہیں تھا۔ تو یہ وہ کہتی تھیں خاتون کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق تھا جو خبیب کو ملا تھا۔ تو جب ان کو لے کر وہ لوگ، یعنی اس خاندان کے لوگ مشرکین، وہ خبیب کو لے کر نکلے تاکہ انہیں باہر جا کے، یعنی حل کا ایریا، یہ حرم ہوتا ہے، حدود حرم سے باہر لے جا کر انہیں قتل کیا جائے۔
تو حضرت خبیب نے اس وقت کہا کہ مجھے تھوڑی مہلت دو کہ میں 2 رکعتیں پڑھ لوں، تو انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ تو 2 رکعتیں انہوں نے پڑھی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ گمان کرو گے کہ میں ڈر گیا ہوں، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اور نماز لمبی کرتا۔ تو یہ ان کی یعنی ابتدا کردہ جو ہے سنت حضرت خبیب کی، یہ 2 رکعت نماز سولی یا پھانسی سے پہلے۔ تو ان کو جب لے جا کے بہرحال آخر میں جب ان کو سولی پہ چڑھانا شروع کیا یا اس کا وقت آ گیا، تو اس وقت ابو سفیان نے ان سے کہا، ابو سفیان اس وقت جو ہے کافر تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ بات تمہیں پسند نہیں ہوگی کہ تمہاری جگہ پہ آج یہاں پہ محمد ہوتے اور ہم ان کی گردن مار دیتے اور تم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم، یہ تو مجھے بالکل نہیں پسند ہے کہ میں اپنے گھر میں رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ انہیں کوئی کانٹا تک جو ہے چبھ جائے، یعنی یہاں پہ آ کے میری جگہ پہ ہوں تو بہت دور کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں میں جہاں پہ وہ اس وقت ہیں ان کو ایک کانٹا چبھ جائے، یہ بھی مجھے جو ہے پسند نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے خوشی خوشی اپنی جان جو ہے جان آفریں کی سپرد کر دی، انہیں لوگوں نے قتل کیا۔ اسی طرح سے حضرت زید کو بھی جو ہے نا قتل کیا گیا۔ اور حضرت زید ابن ثابت، ایک دوسرے زید ہے، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے احد کے روز بھیجا کہ ذرا جا کے دیکھو سعد بن ربیع کہاں ہیں، ان کا کیا حال ہے۔ تو مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں سعد بن ربیع ملیں تو انہیں میری طرف سے سلام کہنا، اور کہہ دینا کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں دریافت فرما رہے ہیں کہ کیسا محسوس کر رہے ہو، کیسا تمہیں لگ رہا ہے، اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں گیا اور جو شہداء تھے، مقتولین تھے، ان کے درمیان میں تلاش کرنے لگا، تو تلاش کرتے کرتے سعد بن ربیع کے پاس میں پہنچا تو وہ ان کی آخری سانسیں جو ہے وہ چل رہی تھیں، اور ان کو تقریباً 70 سے زیادہ جو ہے نا وہ نیزے اور برچیاں اور تلواروں کے جو ہے وہ تیروں کے زخم لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ اے سعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارا کیا حال ہے، تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام ہو، جا کے تم میری طرف سے سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ اجد ریح الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کی ہوا جو ہے وہ پا رہا ہوں، جنت کی خوشبو میں پا رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو جاؤ میرے قوم کے لوگوں سے کہہ دینا، انصار سے کہنا کہ تمہارے پاس کوئی بھی عذر نہیں ہوگا اللہ کے ہاں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان تک دشمن پہنچ گیا اس حال میں کہ تمہارے ہاں ایک بھی آنکھ اگر ہل رہی ہے، ایک آنکھ بھی اگر ہل رہی ہے اور اللہ کے رسول کے پاس دشمن پہنچ گیا، تو پھر تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ جو تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش کرو۔ اور پھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جب وقت آیا تو ان کی بیوی کہتی ہیں کہ ہائے رے غم و حزنا، ہائے رے غم، ہائے رے دکھ۔ تو انہوں نے کہا نہیں وا تربا، بلکہ کہو خوشی کی بات ہے، وا تربا، کیا خوشی ہے، کیا مسرت کا موقع ہے کہ کل دوستوں سے احباب سے ملیں گے، غداً نلقى الأحبة محمدا وصحبہ، کل محبوبوں سے، دوستوں سے ملاقات ہوگی، محمد اور ان کے ساتھیوں سے۔ اور اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے موت کی جو وہ ہے تلخی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے شوق کی جو مٹھاس ہے اس سے جو ہے نا ملا دیا۔ اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ حضرت ابو طلحہ انصاری کا جو ہے واقعہ ہے وہ ابھی احد کے روز، وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے احد میں،
اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ تیر اندازی کر رہے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے سامنے کھڑے ہیں تاکہ ادھر سے کوئی تیر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے۔ اور انہوں نے کہا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یوں دائیں بائیں ہو کے جھانکتے تو وہ کہتے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر نہ اونچا کریں، آپ سر نہ اٹھائیں، مبادا کہیں آپ کو کوئی دشمنوں کا تیر لگ جائے، یہ میرا حلق ہے، یہ آپ کے حلق کے سامنے ہے، یعنی میری گردن آپ کی گردن کے سامنے ہے، یہ قربان ہوگی، یہ کٹے گی، آپ جو ہے نا اس کو کوئی زخم نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور حضرت قیس بن حازم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے طلحہ کے ہاتھ کو دیکھا کہ وہ شل ہو گیا ہے، مفلوج ہو گیا ہے، اور کیونکہ یہی ہاتھ وہ تھا کہ جس سے انہوں نے خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اس پہ تیر آ کے لگتے تھے، سارے تیروں کو انہوں نے اس سے روکا تو یہ مستقل شل ہو گیا۔ ایک صحابی سواد بن غزیہ، یہ بدر میں تھے، بدر کا واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صفیں درست کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، تو یہ سواد بن غزیہ یہ بنی نجار کے حلیف تھے، وہ تھوڑا سا لائن سے نکلے ہوئے تھے آگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے نا یوں ان کے پیٹ میں لگایا اور کہا صف درست کرنے کے لیے، تو انہوں نے ایک موقع پا لیا، ایک بہانہ بنایا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے چوٹ پہنچا دی ہے، مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اور اللہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور انصاف کے ساتھ بھیجا ہے تو اسی حق اور انصاف کے مطابق آپ مجھے بدلہ دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ جو ہے نا کھول دیا، اٹھا دیا، انہوں نے کہا اے لے لو بدلہ، تو وہ یہ اٹھانا تھا کرتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور ان کے پیٹ پہ جو ہے نا شکم مبارک پہ انہوں نے بوسہ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سواد یہ کیا تم نے کیا، کیا چیز تھی، معاملہ ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے، جنگ ہو رہی ہے، جنگ کا موقع ہے، شہادت جو ہے وہ قریب ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا آخری عہد، میرا آخری جو معاملہ ہو دنیا میں رخصت ہونے سے پہلے، وہ یہ کہ میری اسکن آپ کی اسکن کو، میری جلد آپ کی جلد کو چھوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خیر کی دعا کی۔ ہمارے سامنے اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں حقیقت میں، لیکن ان چند ایک واقعات سے آپ حضرات کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صحابہ کرام کی محبت کس طرح سے تھی، اٹوٹ محبت تھی۔ اس میں خاص طور سے ایک بات یاد رکھنے کی اور ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ صحابہ کرام نے محبت خوب کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور منصب کو پہچانا۔ انہوں نے کبھی غلو نہیں کیا، انہوں نے کوئی کسی بدعت کو ایجاد نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پہ کوئی نئی چیز انہوں نے دین میں داخل نہیں کی، بلکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ کی اطاعت کی، آپ کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ انہوں نے محبت کے اظہار کے لیے کبھی ڈھول تماشے نہیں بجائے، انہوں نے قوالیوں کے انعقاد نہیں کیا، انہوں نے یہ جلوس اور سب نہیں نکالے۔ آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں محبت رسول اور عشق رسول کا دعویٰ کر کے، جلوس نکالتے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتے۔ تو یہ صحابہ کرام حقیقت میں جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں دینی تمام معاملات میں، اسی طرح سے صحابہ کرام ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے معاملے میں اسوہ حسنہ ہیں۔ یہ ہمارے سامنے بہترین اگزامپل، بہترین رول ماڈل پیش کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے سیکھیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اطاعت اور اتباع کے تحت ہو، اس میں کوئی غلو نہ ہو، کوئی بدعت نہ ہو، اور یہ کہ دنیا طلبی نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کی سی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے، عطا فرمائے،
ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنیں، آپ کے دین سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کے اقامت کی جد و جہد میں شامل ہونے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔